دشمن نے رات کو 1 بجے اٹیک کیا ہے، 9 مقامات پہ میزائل اٹیک ہوئے. سب سے پہلا اٹیک میری کانسٹیٹوئنسی احمد پور شرقیہ میں ہوا، جہاں پہ آفیشلی 13 اور ایکچوئل میں 15 سے 16 ہلاکتیں ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، وہاں پر بچے شہید کیے گئے ہیں. اور ایسے معاملے پہ ایک پولیٹیکل جو آپ نے بنایا ہوا ہے پریزنر، زبردستی ان کو آپ نے قید کیا، وہ ملک کی آواز ہے، وہ ملک کا ہیلنگ ٹچ ہے، وہ ملک کی بائڈنگ فورس ہے. عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، عوام اس کی بات پہ یقین کرتی ہے. وہ حقیقی وزیر اعظم ہے، اس کو 10 گھنٹے نہ لگتے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کرنے کے لیے. جس وقت رات کو 1 بجے اٹیک ہوا ہے، اگر عمران خان بیٹھا ہوتا تو فرق یہ تھا دفاعی نظام میں کہ 15 منٹ بعد آپ کو عمران خان سکرین پہ بیٹھا ہوا اپنی عوام سے بات کرتا نظر آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ عوام کا ہی نمائندہ ہے، ان کا الیکٹڈ ہے. تو میری ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان کو حفاظت والے مقام پہ منتقل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وزیر جو خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، ہمارے سابق گورنر عمر صاحب، اور جتنے ہمارے وہاں پر لوگ، میاں محمود الرشید جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، فوری طور پہ ان کو کوٹ لکھپت جیل سے بحفاظت نکالا جائے، ان کو ریلیز کیا جائے. یہ پولیٹیکل پرزنر ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا پولیٹیکل سکور سیٹ کر رہے ہیں. اس وقت ملک کو ضرورت ہے کہ یونٹی کی، یہ عوام کے حقیقی نمائندے، ان کو فوراً رہا کیا جائے اور ان کو حفاظت والے مقام پہ ان کو پہنچایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جتنے بھی پرزنرز ہیں جن کو ناجائز بند کیا گیا اور ملٹری کورٹس میں جن کو رکھا گیا ہے، ان کو بھی حفاظت والے مقام پہ شفٹ کیا جائے اور ان کو ریلیز کیا جائے. اگر یہ حکومت جو ہے تو فارم 47 کی، اگر واقعی یہ اس وقت چاہتی ہے کہ پوری قوم یونائٹڈ ہو، اکٹھی ہو، متحد ہو، تو آپ کو ان کے ایکشن سے نظر آ جائے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے جو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. پہلی ایکشن تو میں نظر ہی آ گیا کہ 1 بجے اٹیک ہو رہا ہے تو ٹائم دیا گیا صبح 10 بجے سیکیورٹی کی میٹنگ کا جو اب چل رہی ہے. اتنا ماشاءاللہ زبردست ایفیشینٹ قسم کا نظام ہوتا ہے جب 47 فارم کی حکومت کو بٹھایا جاتا ہے کہ 9 گھنٹے بعد کا ٹائم دیا کہ ہم نیند پوری کریں گے، سکون سے اٹھیں گے صبح، پھر اس کے بعد آ کے سوچیں گے کہ ملک پہ میزائل اٹیک ہو رہے ہیں 9 مقامات پہ جو ہے مختلف جگہوں پہ شہری آبادیوں میں. یہ نہیں ہے کہ بارڈر پہ اٹیک ہوئے، ٹارگٹ کر کے شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. سیولینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، مظفر آباد شہر کے اندر میزائل گرے ہیں، گرڈ اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا. 1965 کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مظفر آباد شہر کے اندر میزائل داغے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہماری حکومت کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی. آپ کو جو چنتخب وزیر اعظم صاحب ہیں فارم 47 کے، ان کی آپ کو کوئی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنائی دی ہے. چلو اور کچھ نہیں ہے، میرے ہم وطنوں ہی کہہ دیتے تو ہم وطن جو ہیں وہ پہلے ہی نکلے ہوئے تھے باہر. سو لہٰذا میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ فارم 47 کی یہ جو سرکار ہے یہ پاکستان کے اصلی وزیر اعظم کو سامنے لے کر آئیں اور اس وقت پاکستان کی فکر کریں. پاکستان میں اتحاد ہوگا. اندر کیا جو انہوں نے انتشار پھیلایا، جس طرح کل آپ نے دیکھ لیا، کل انہوں نے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی پریکٹس کروائی ہے پنجاب پولیس کی، ان کو بتایا کہ یہ دیکھو ایسے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آپ دیکھیں وکلا کے ساتھ کیا سلوک کیا. اسی ایوان کے، یہ جو ساتھ پیچھے ایوان ہے، اس کے منتخب نمائندوں کو 1,35,000 ووٹ لے کر آنے والے نمائندے کیے، گریبان کو چاک کیا گیا، اس کے سر پہ اور ہاتھوں پہ لاٹھیاں برسائی گئیں. کیا قصور تھا ان کا؟ آپ دیکھیں کہ جو کے پی سے ہمارے منسٹر آئے تھے ان کو کس طرح گھسیٹا گیا ہے، کس طرح ان کو نیچے گرا کے اوپر ظالمانہ وحشیانہ طریقے سے ڈنڈے مارے گئے، اور پھر اس کے بعد اسی پنجاب گنڈا پولیس کو شاباشیں ملتی ہیں. تو مہربانی کریں، اس ملک کا بیڑا غرق مت کریں. آپ کو جس طرح لا کے بٹھایا گیا، آپ کم از کم بیٹھ کے ایکٹنگ ہی کر لیں، اور کچھ نہیں ہے تو اتحاد کی ایکٹنگ کر لیں. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہمارے بڑوں نے خون سے سینچا ہے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی. ہم یہ جو پتلی تماشا چل رہا ہے یہ نہیں ہونے دیں گے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور جماعت کوئی صرف سیاسی چند لوگوں کا نام نہیں ہوتا، عوام کی ایک گیدرنگ ہے. عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، 4 کروڑ ووٹر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کی آواز کو آپ مت دبائیں. عوام کی امنگوں کی ترجمانی اس وقت چاہیے، اور وہ صرف اور صرف عمران خان کر سکتے ہیں. اور ان عدالتوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس کرائسس کے ٹائم میں آپ سے انصاف کی توقع ہے. اس کرائسس کے ٹائم پہ ہماری پوری توجہ آپ کی طرف ہے کہ آپ انصاف کریں گے. آپ پولیٹیکل پرزنرز کے ساتھ جو وکٹمائزیشن کا سلوک کیا جا رہا ہے فرمائشی، اس کو ختم کریں گے اور لوگوں کو ان کے حقوق دیں گے.
اس وقت آئیڈیل تو یہ تھا کہ ملک اس وقت کرائسس میں تھا، اس جو ایک فرمائشی کیس لگایا گیا اس کو 2-3 ہفتے ڈیلے کر دیا جاتا، لیکن بہرحال اگلے منگل کو کیس لگا ہے۔ ہماری بھی نظریں انصاف دینے والوں کی طرف ہے اور عوام کی نظریں بھی انصاف دینے والوں کی طرف ہے۔ مینڈیٹ پہلے بھی چوری ہوا، مینڈیٹ کو اب بھی اگر چوری کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم سب سیسا پلائی دیوار بنیں گے۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں، عوام الناس کو بتا دوں، یہ تمام خواتین ریزرو سیٹس لینے نہیں آئی ہیں، یہ آپ کے دیے ہوئے ووٹ کا جو ایک چوری ہونے کا ہمیں خدشہ ہے یہ اس کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ ہماری سیٹیں تو ہمیں نہیں ملی 10 مہینے سے، بڑا برملا طریقے سے کل وہ سکندر صاحب ایک اور ہیں، سکندر راجہ صاحب نے جن کو لگایا ہوا الیکشن کمیشن کے وکیل، بڑے آرام سے 13 ممبر بینچ کے سامنے انہوں نے کنفیس کیا ہے، کل مانا ہے کہ ہاں جی ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے 13 ممبر بینچ کا فیصلہ آیا ہوا ہے اور ایک وکیل صاحب جا کے بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے کہ 10 مہینے سے ہم نے آپ کے فیصلے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈالا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب یہ جب ممبر بینچ جو 13 ممبر بینچ ہے اور جو اب 11 رہ گئے یہ فیصلہ دے گا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ نے سپریم کورٹ کی جو ایک اس کی سپریمیسی ہے اس کو اپہولڈ کرنا تھا، آپ نے کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کو اپہولڈ کرنا تھا، اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنا ہے اور اس کی گارڈین شپ کرنی ہے۔ اس لیے یہ عوام کی منتخب خواتین، عوامی نمائندے، یہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب، ہم اس لیے سینہ سپر ہو کے آ کے نکلے ہیں، ہمیں چاہے امید ہو یا نہ ہو لیکن ہم اپنا فرض پورا ادا کریں گے۔ شکریہ۔ لال ولی صاحب، ایک سوال بس صاحبہ سے، کل بھی اور آج بھی ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی یہ خواتین لاؤ لشکر کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور بارہ مڈیالہ جیل کے باہر دیکھیں عمران خان کی بہنیں تنو تنہا وہاں پر صرف مطلع کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، یہ خواتین اس وقت کہاں گائب ہیں؟ نہیں بہت سی ہیں، غلط ہے یہ۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے تو یہ لاؤ لشکر نہیں ہے، سن لیجئے، یہ لاؤ لشکر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے، اس کا ویمن ونگ کا اپنا ایک رول ہے۔ یہ خواتین جو ہیں یہ نہ کسی اس پہ تنخواہوں پہ کام نہیں کر رہی ہوتی۔ عمران خان صاحب نے جو پولیٹیکل پارٹی کی خواتین کو رول اور ٹاسک اسائن کیے یہ وہ سارے ایکسرسائز کرتی ہیں۔ ہم پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ واحد ونگ تھا جس نے سب سے پہلے جا کر اڈیالہ کے باہر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے 3 گھنٹے تک پروٹیسٹ کیا۔ آپ کے بہت سارے لوگ یہاں وہاں موجود تھے جس وقت وہ پروٹیسٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ہماری پارٹی کی بہت سارے لوگوں کی بہت سارے ونگز کے اپنے اپنے رول اسائن کیے جاتے ہیں۔ کل پارلیمنٹیرینز کو یہ ٹاسک ملا تھا کہ انہوں نے وہاں جانا تھا اور وہاں ولیمہ آپا کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ ویمن ونگ کو کبھی بھی یہ رول یا ٹاسک اس طریقے سے اسائن نہیں ہوا۔ وہ عمران خان صاحب کی فیملی ہے، ان کی بہنیں ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں ہماری پٹیشن لگی ہوئی تھی اور یہ پٹیشن اور یہ اسائنمنٹ ہمیں عمران خان صاحب کی طرف سے ملی ہے۔ تو یہ جو ایک گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ ریزرو سیٹ والیاں صرف ریزرو سیٹ لینے یہاں آ جاتی ہیں اور ادھر نہیں جاتی ہیں، تو اس کو پلیز ختم کریں۔ جو پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل ونگ ہونے کے تحت ویمن ونگ کا جو رول ہے وہ اپنا رول پورا کرتی ہیں، نہ یہاں کسی لالچ میں آ رہی ہیں، نہ یہاں پر کسی کی مسکہ گیری میں آ رہی ہیں، انصاف کو اپہولڈ کرنے کے لیے۔ اور عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اسائنمنٹس بنتی ہیں ویمن ونگ کی پروفیشنل طریقے سے، پولیٹیکل طریقے سے، وہ سارا دن یہ ادا کرتی ہیں اور اسی طریقے سے ہم یہ ونگ چلاتے ہیں۔ یہ کسی موروثی اور روایتی پارٹی کا ونگ نہیں ہے جہاں پر مریم بی بی کھڑی ہوتی تھی تو پیچھے ان کے ہاتھ باندھ کے خواتین کنیزیں کھڑی ہوتی تھیں، پھر وہی کنیزیں آپ کو منسٹریوں میں نظر آ رہی ہیں، پھر وہی کنیزیں آپ کو ترجمانی کرتی نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں کنیزوں والا کلچر نہیں ہے۔ علیمہ آپا سب کے لیے قابل احترام ہے، اس لیے ساری پارٹی ان کے لیے جاتی ہے۔ خواتین کو یہ ٹاسک پی ٹی آئی میں نہ کبھی عمران خان نے دیا ہے کہ آپ نے کنیزیں بننا ہے، اور نہ ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے، نہ چیئرمین صاحب نے یہ ٹاسک اسائن کیا۔ پراپر طریقے سے کوارڈینیشن ہوتی ہے، پراپر طریقے سے پوری پارٹی کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں جس کو وہ ایکسرسائز کرتی ہیں۔ تو لہٰذا آئندہ لاؤ لشکر کا لفظ، ٹولے کا لفظ، ریزرو سیٹ والیوں کے الفاظ جو ڈیروگیٹری استعمال کیے جاتے ہیں پی ٹی آئی ویمن ونگ کے لیے، ان سے پلیز گریز کریں اور خواتین کی لیبلنگ کرنی بند کریں۔ پاکستان میں خواتین کو اگر آپ برابر کا سیاسی کارکن سمجھتے ہیں تو سیاسی کارکنان کی عزت کرنا سیکھیں۔ یہ ہیڈ نوکرانیاں نہیں ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان ہیں جو عمران خان کا ہراول دستہ ہیں اور عمران خان کی انسٹرکشنز پہ کام کرتی ہیں۔ جی لال چند ملی صاحب بات کریں گے۔ جی میں مختصر بات کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
میں پریزیڈنٹ ہوں, مرکزی صدر ہوں انصاف اقلیت ونگ کا. جس طرح کل رات کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے جو پاکستان پر حملہ کیا ہے, پاکستان کی سب اقلیتیں اپنی قوم کے ساتھ ساتھ اپنے سپاہیوں کی بیک پہ کھڑی ہے اور کسی بھی قربانی سے پاکستان کی اقلیتیں بھی گریز نہیں کریں گی. اس ماحول میں جب جنگ کا ماحول ہے, جب بھارتی جارحیت ہو رہی ہے, تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ قوم کو متحد کیا جائے اور عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے تاکہ اس قوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جا سکے اور اس قسم کی جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو, عقیل عباسی صاحب کو, جنہوں نے کل ہی کہا جو فیصلہ سپریم کورٹ کی فل بینچ نے دیا آپ نے وہ فیصلہ قبول ہی نہیں کیا تو آپ کا ریویو بنتا ہی نہیں ہے, اور انہیں کل ہی ڈسمس کر دیا. یہ پوری بینچ کو یہ کرنا چاہیے تھا تاکہ اس بینچ جو سپریم کورٹ ہے اس پر پاکستانی قوم کا, پاکستان کی عوام کا اعتماد بڑھتا. فیصلہ سازی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اور پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے. ضرورت اس بات کی بھی تھی کہ الیکشن کمیشن آج ہی سب جو ہے اس فیصلے پر عمل کرتا, سپریم کورٹ کے فیصلے پر, اور پاکستان کی اقلیتوں کو اور پاکستان کی خواتین کو بھی موقع فراہم کرتا کہ ہم بھی جا کے ان کی نمائندگی کرتے پارلیمنٹ میں اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے اور فیصلہ سازی میں حصہ لیتے. بہت شکریہ. آپ آئیں گے فیصل جاوید صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹی سی بات کروں گا. جو اس وقت جو بزدلانہ حرکت کی ہے بھارت نے, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس بزدلانہ انہوں نے حرکت کا مظاہرہ کیا ہے, اس پہ ہمارے پاکستان ماشاءاللہ یہ وہ قوم ہے جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والی قوم ہے. اس کو انشاءاللہ شکست نہیں ہو سکتی. یہ قوم جیتے گی, پاکستان سرخرو ہوگا, جیتے گا. لیکن اس وقت دنیا کو ایک سٹرونگ میسج جانی چاہیے پاکستان کی طرف سے, اور وہ ہے قومی یکجہتی کا, کہ ہم سب ایک ہیں, یکجا ہیں. اور اس کے لیے جو پوری قوم نے 8 فروری کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا, ایک لیڈر جس میں انہوں نے بیلٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ پوری قوم کو اگر جو سمبل آف یونٹی ہے پاکستان میں, جو سب کو یکجا کرتے ہیں پورے پاکستان کو, وہ ہیں عمران خان. یہ بڑا سٹرونگ میسج جائے گا, اور یہ ضرورت ہے, اس وقت ملک کی ضرورت ہے کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور عمران خان کو فوری طور پہ ریلیز کیا جائے, اور انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا. یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہم نے, چھوٹی سی یہ بات کرنا. شکریہ. تھینک یو.